محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اشرف المخلوقات تو بنایا ہی بنایا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر سب سے بڑا احسان ہے، ورنہ اس امت میں بہت سے انبیاء کرام نے تمنائیں ظاہر کی کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے، ہم محمد کے امتی ہوتے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا حقیقت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو جواب صرف اور صرف نہ ہوگا۔ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہمارے اوپر کیے گئے تھے، ان روزوں کو ہم نے طاق پر رکھ دیا ہے، قرآن کریم کو لپیٹ کر کے ہم نے الماریوں کے اندر چھپا دیا ہے۔ آج اگر کسی ملک میں، اگر کسی شہر میں، اگر کسی جگہ پر ہمارے قرآن کریم کے ساتھ میں بے حرمتی کی جاتی ہے تو پیارے ساتھیوں، بالکل قطعی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اڑے رہیں، ڈٹے رہیں اور ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کبھی مٹنے نہیں دے گا، کبھی ختم نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، چیخ چیخ چلا چلا کر یہ آیت شریفہ کہتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، جس طریقے سے جو طریقہ اختیار کریں وہ اپنے بزرگوں کے مشورے سے کریں، اپنے علماء کرام کے مشورے سے کریں۔ ہمارے بڑے رہنما اور رہبر جو سیاسی حضرات، جو علماء کرام، مدارس میں بیٹھے جو لوگ ہیں، ان کے مشوروں سے آگے بڑھیں۔ ویسے ہی ہم لاٹھی ڈنڈے لے کر کے روڈ پر نکل جائیں، ہنگامہ شروع کر دیں تو ہمارے خلاف مقدمے لکھے جائیں گے، ہمیں پکڑ کر کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم سبھی لوگوں کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ علماء کرام اس کے متعلق مشورے دے رہے ہیں، ان مشوروں پر چلنے کی ضرورت ہے۔ خیر، میں بات بتا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی راستے میں حق ادا نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی راستہ ہو۔ تجارت کا راستہ لے لیجئے، تجارت اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں۔ کھیتی کا راستہ لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں کھجوروں کے باغات میں کیسے فصلیں اگائی ہیں، کیسے کھیتیاں کی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کسی کا حق نہیں دبانا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنے کھیت کی جتائی کر رہے ہیں تو 1 انچ ڈول کاٹ لی کسی کی بھی تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کتنا بڑھ گیا ہمارا کھیت۔ اور پیارے ساتھیوں، سبھی کو یہاں چھوڑ کر کے ہمیں سب کچھ چلا جانا ہے۔ اپنے باپ کی طرف غور کرو، اپنے بڑے بزرگوں کی طرف غور کرو، اپنے دادا نانا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے اوپر غور کرو۔ کیا کوئی کچھ اس دنیا سے دولت لے کر کے گیا ہے؟ بالکل نہیں۔ اپنے اعمال، اپنے اخلاق لے کر کے ہم سب کو جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر کوئی انسان دودھ کا کاروبار کر رہا ہے تو اس میں ہم سوچتے ہیں کہ کیسے اس دودھ کو بڑھایا جائے، ہم کتنا پانی اس میں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ چلو کسی کپڑے والے کی دکان پر، وہاں وہ میٹر
تھوڑا سا 1 इंच कम नापने की, कितना बढ़ा लेगा पूरे थान में? 2 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये मीटर होगा कपड़ा, 100 रुपये मीटर होगा, कितना 200 रुपये का बचा लिया उसने। अपनी जितनी भी हलाल की कमाई उसने इकट्ठी की है उस तमाम को उसने हराम कर दिया। जैसे पानी का एक टैंक था, उस पानी के टैंक के अंदर 1 या 2 कतरा पेशाब कर डाल दो, पूरा टैंक जो है वो नापाक हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारी हलाल की कोई कमाई है उसमें हम 1 कतरा 2 कतरा अगर हराम का मिला दें तो हमारी वो हलाल की कमाई भी बेकार हो जाएगी। हलाल कमाने की कोशिश करें। फिर दूसरी फील्ड में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत कैसी थी। जब किसी से सुलह का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की। साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल इतने नीचे होकर के, इतने गिर करके सुलह की क्या ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इसकी अहमियत क्या है। अभी तकाज़ा वक्त का यही है कि हम नीचे हो करके, उनकी बातों को मान करके, गिर करके उस मुआहदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उसको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब हज़रात अक्लमंद हैं, जानते हैं सुलह हुदैबिया के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चीज़ को, इस सियासत को हम लोगों ने भुला दिया है। आज सियासत को बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है, आपने सुना है, आपने देखा है, पढ़ा है कि लोग कहते हैं कि दीन और सियासत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्यारे साथियों, वो लोग कहते हैं कि दीन का सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं। दीन को भी अगर हमें बुलंदी पर पहुंचाना है, इसको भी अगर हमें आगे बढ़ाना है, इसको भी अगर हमें फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है, जैसे अरब से चल करके यहाँ हिंदुस्तान में ये हमारे पास पहुंचा है, जैसे बांग्लादेश में पहुंचा है, जैसे दूसरे ममालिक में पहुंचा है, जैसे उन मुल्कों में भी पहुंचा है जहां कई कई दिन तक सूरज नज़र नहीं आता, वहां भी ये दीन पहुंचा है। सुरंगों में ये दीन पहुंच गया। ये दीन ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच गया जहां पर हमारी फ़िक्रें, हमारी सोच जो है वो भी नहीं जा सकती। तो वो कैसे पहुंचा प्यारे साथियों? वो भी यही सियासत थी। कैसे दीन को हम बुलंदी तक पहुंचाएं, कैसे इसको फैलाएं, ये भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला कर उनका सही उम्मती होने का हक़ अदा करके पहुंचाना होगा। उसके बाद अगर कोई इंसान 1 किलो चीनी दे दो, दुकान पर पहुंच गया, 1 किलो आटा दे दो, तो उसमें हम 990 ग्राम तोलने की कोशिश करते हैं। अरे अगर 2-3 ग्राम ज़्यादा हो गया तो वो तो दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने 10 ग्राम 5 ग्राम बचा लिया वो आटा, तो पूरी जो बोरी आटे की है उसमें से ज़्यादा 1 किलो कम कर लेंगे, 1 किलो कमा लेंगे और 1 किलो 25, 30, 35, 40 रुपये का होगा। पूरी बोरी की जो कमाई हमारी है वो पूरी की पूरी कमाई बेकार हो जाएगी। प्यारे साथियों, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की ज़रूरत है। फिर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही उम्मती होने का हक़ अदा कर पाएंगे। नमाज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा पढ़ी हों या पढ़ने का ज़्यादा, ये नमाज़ें ज़्यादा पढ़ो, उनको नमाज़ों को ज़्यादा पढ़ने का हुक्म दिया हो, तो या हम तहज्जुद में पूरी रात खड़े रहें और सुबह होते ही फिर लोगों के साथ में कोई खेत में से डोल काट रहा है, कोई कम तोल रहा है, कोई पानी दूध के अंदर पानी मिला रहा है, वालिदैन का हक़ अदा नहीं कर रहा है, क्या इससे खुश होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? या हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा इस चीज़ से हासिल कर पाएंगे? क़तई नहीं मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल नहीं। वक्त बहुत कम होता है। आप सब हज़रात बिल्कुल ऐन वक्त पर तशरीफ़ लाते हैं। इसमें मोटी मोटी सी जो चीज़ें थी वो मैंने आप हज़रात को बताई। इन सब चीज़ों को छोड़ दें और अपने दिल के अंदर ये बात बिल्कुल पेवस्त कर लें, पुख्ता तरीक़े से बिठा लें कि चाहे कमरे के अंदर कोई भी इंसान मौजूद ना हो, अगर मैं वहाँ कोई गुनाह कर रहा हूँ तो रब का कैमरा जो है वहाँ पर लगा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहे हैं।
اگر میں دکان پہ کوئی چیز کم تول رہا ہوں تو گراہک کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، علیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ جو سب ہم مال اکٹھا کر رہے ہیں، اپنے اندر بھر رہے ہیں، بینک بیلنس اکٹھا کر لیا، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ہم نے بہت اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، گاڑی لے لی، اونچے گھر بنا لیے، 2 سیکنڈ نہیں لگتی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ چلیے اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ آپ یوں کہو گے جی 1 منٹ رک جاؤ، بس میں جہاں پر تجوری کی چابی رکھی ہوئی ہے وہ بتا کے آ جاؤں گھر والوں کو۔ حضرت اسرائیل کہیں گے اب تجھے بالکل 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں دیا جائے گا، 1 لمحے کا بھی تجھ کو موقع نہیں دیا جائے گا، اب وقت آن چلا ہے، متعینہ وقت ہے، اب میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر تم تجوری کی چابی بھی نہیں بتا پاؤ گے۔ تم اگر یہ کہو گے کہ میں اپنے فون پے کا، گوگل پے کا پاسورڈ بتا دوں کسی کو، اسرائیل کہیں گے پاسورڈ بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے، خود دیکھ لیں گے بینک میں جا کر کے، اب تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ ساتھیوں، ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، اور یہ خیال رہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد ايحسب ان لن يقدر عليه احد، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی قادر نہیں ہے؟ اور اسی صورت میں آگے ارشاد فرمایا ايحسب ان لم يره احد، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اس کو اپنے ذہن و دماغ سے مٹا دو بات کو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بیوی کے پیچھے تم کسی دوسری لڑکی کو دیکھ کر کے لذت حاصل کر سکتے ہو، لیکن بیوی ساتھ میں ہوتی ہے تو آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں دیکھنا، اب کسی لڑکی کے بارے میں بات نہیں کرنی کیونکہ بیوی ساتھ میں ہے، گھر لے جا کر کے مجھے لعن طعن کرے گی، اس سے ڈر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، یہ کہہ دو مومنوں کو، ہمیں یہ حکم ملا ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ ویحفظن فروجہن، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے بھی لیے ہے، ویحفظن فروجہن۔ تو پھر ہم پیارے ساتھیوں ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ڈینگے مارتے ہیں کہ نہیں سب سے بڑا امتی میں ہوں، آج اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو میں آؤں گا نکل کر کے، میں ڈنڈا اٹھا کر کے آؤں گا، مجھے محبت ہے اسلام سے۔ اسلام اس چیز کو بعد میں چاہتا ہے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے ہے ہمیں لوگ ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے یہ کہیں کہ دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے، فخر محسوس کریں وہ لوگ کہ دیکھیے مسلمان ایک ایسا ہوتا ہے جو وعدے کا پابند ہوتا ہے، جس کی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، جس کی زندگی کے اندر ریاکاری نہیں ہے، جس کی زندگی کے اندر وعدہ خلافی نہیں ہے، جس کی زندگی کے اندر جھوٹی قسمیں نہیں ہیں۔ آج اگر جھوٹی قسمیں سب سے زیادہ کوئی کھا رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہم نے پھر کہتے ہیں ہم کہ آج تو حالات بہت برے ہیں، آج تو حالات بہت برے ہیں، نازک حالات چل رہے ہیں۔ ارے یہ برے حالات اور نازک ماحول جو ہے یہ ہم نے خود مسلط اپنے اوپر کیا ہے۔ اگر ہم صحیح ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، سیاست کو اپنے اندر بیدار کر لیں، جگا لیں، اور دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دیں، حلال کمائیں، حرام سے پرہیز کریں، اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو، ان کے احکامات کو اس روئے زمین پر نافذ کرنے والے بن جائیں، تو پھر میرے پیارے ساتھیوں ہمیں کسی اور چیز کی یا کسی طاقت کی ضرورت نہیں۔ سب طاقتوں کی جو طاقت ہے، جو سب سے زیادہ شکتی شالی، سب سے زیادہ طاقتور ذات ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، جس نے اس زمین کو بنایا، اس آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، جس نے یہ ہوائیں ہمیں دی، جس نے سورج روشن کیا، جس نے ہماری روشنی کے لیے یہ چاند بنایا، جس نے یہ جگمگاتے ستارے بنائے، آکسیجن لینے کے لیے ہوائیں ہمیں دیا کہ ایک منٹ کے لیے آکسیجن ہوا بند کر دیں، ہم سب لوگ
بیڑا غرق ہمارا ہو جائے گا، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔